السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرولجر محمد ستار باقر۔ برج چوسا والوں کے لیے سال 2024 کیسا گزرے گا؟ سب سے پہلے ستاروں کی گردش اور اہم معاملات کو دیکھتے ہیں کہ کون سا سیارہ کس برج میں موجود ہے۔ زحل آپ کے چارٹ کے 8ویں اور 9ویں گھر کا حاکم ہو کر اس سال 7 مارچ کو برج حوت آپ کے چارٹ کے 10ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ پلاٹو 23 مارچ کو آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر برج دلف میں داخل ہوگا۔ 21 سال تک پلاٹو کا قیام آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں رہے گا، جہاں پلاٹو برج چوسا والوں کو مذہب، روحانیت اور دین کے حوالے سے نئی سوچ اور انقلابی تبدیلیاں لائے گا، جبکہ امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک برج چوسا کے افراد کے لیے بہترین مواقع ملیں گے۔ بیرون ملک قیام اور سیاحت کے حوالے سے سفر کے خواہش مند چوسا افراد پلاٹو کی وجہ سے کامیاب ہو سکیں گے، جبکہ زحل اس سال 7 مارچ کو برج حوت میں داخل ہوگا، جو کہ آپ کے چارٹ کا 10واں گھر ہے۔ آبی بروج میں زحل اچھا نہیں ہوتا، لیکن مشتری کا گھر ہونے کی وجہ سے کافی حد تک یہاں زحل اچھا کردار ادا کرے گا۔ کاروباری افراد کا لین دین اور دیگر معاملات میں کاروباری رفقا کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کو ترقی ملنے کا امکان ہے، تاہم کاروباری افراد کو سخت مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد کو جن کے چارٹ میں قمر یا زحل 4تھے اور 7ویں گھر میں ہو، مشتری جو کہ سال سے برج حمل میں 11ویں گھر میں موجود تھا، اس سال 16 مئی کو برج ثور آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ مشتری آپ کے چارٹ میں 7ویں اور 10ویں گھروں کا مالک بھی ہے۔ مشتری کے 5ویں اور 9ویں نظر براہ راست 4تھے اور 8ویں گھروں پر ہوگی۔ ملازمت پیشہ افراد کو اس وقت میں ترقی ملنے کے امکانات ہوں گے اور ان کی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی عزت، وقار اور معاشرتی مقام۔ عطارد آپ کی شخصیت اور عزت وقار پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ عطارد کی رجت کی تاریخی نوٹ فرما لیں۔ شروع سال میں 18 جنوری سے 21 اپریل تک اور 15 مئی سے 24 اگست تک اور 16 ستمبر سے 13 دسمبر تک آخر سال تک یہ رجت میں رہے گا۔ ان دنوں میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا، کوئی ایسی بات یا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے وقار میں کوئی حرف آئے۔ 2 مارچ سے 19 مارچ تک اور 24 نومبر سے سال کے آخر تک برج قوس میں قیام بھی آپ کے لیے عطارد کا احتیاط طلب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عطارد کو سال 2024 میں 9 اگست کو شرف ہوگا اور پھر دوبارہ 25 ستمبر کو بھی اس کو شرف ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے کسی نیاب وقت سے کم نہ ہوگا۔ ان دنوں میں سماجی، معاشرتی، خاندانی عزت وقار میں انشاءاللہ لازمی اضافہ ہوگا، جبکہ سیارہ زہرہ 11 اپریل سے 7 مئی تک آپ کے ذاتی گھر میں قیام کرے گی۔ اس دوران میں ملازمت پیشہ افراد اور 22 اکتوبر تا 10 نومبر تک بھی ایک سنہرا وقت کہا جا سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ کا معاشرتی مقام عروج پر ہوگا۔ زندگی میں درپیش مسائل اور ناراض دوست، احباب، آفس یا نوکری میں جاری مسائل، بہن بھائیوں یا خاندان میں ناراض لوگوں کو منانے یا معاملات سلجھانے کے کام کریں تو آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ معاشی و مالی استحکام۔ قمر آپ کی مالیاتی و معاشی استحکام کا ستارہ ہے۔ ہر ماہ و روز اوج و عزیز اور شرف و حبوط کی کیفیات سے گزرتا ہے۔ مالی معاملات میں اتراؤ چڑھاؤ رہتا ہے، یہاں 11ویں گھر کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ مریخ اس سال اوج یافتہ ہوگا۔ آغاز سال سے ہی مریخ آپ کے برج میں رجت میں ہوگا اور یہاں 25 مارچ تک رہے گا۔ اس دوران میں مجاز میں تیزی اور غلط مالی منصوبہ بندی آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بیت الامید کا حاکم سیارہ مریخ 25 مارچ تا 20 مئی دوسرے مالیات کے گھر میں رہتے ہوئے مالی مشکلات لا سکتا ہے۔ اس دوران میں اخراجات میں اضافہ، نقصان یا مال یا بے ضابطگیاں
آپ کو معاشی طور پر کمزور کر سکتی ہیں، تاہم 20 مئی کے بعد مریخ کی کیفیات اچھی رہیں گی اور مالی معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ منگنی اولاد انعامی بانڈز و لاٹری 27 جنوری تا 20 فروری، 17 مارچ تا 1 مئی اور 8 نومبر تا 4 دسمبر، ان دنوں میں منگنی یا نسبت طے کرنے کی کوششیں آپ کی انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ اس دوران میں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں، جبکہ صاحب اولاد افراد ان دنوں میں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھنے کے حوالے سے تعلیم یا کاروبار کی بنیاد رکھیں۔ نہایت سعید اور اچھے دن ہوں گے۔ اسٹاک مارکیٹ اور سرمایہ کاری انعامی بانڈز کے حوالے سے اچھے دن آپ کو مل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے قدرت آپ پر ان دنوں مہربان ہو، خصوصاً نومبر اور دسمبر آپ کے لیے بہت زیادہ سعید ہوں گے۔ گھر، رہائش و جائیداد، گھریلو مسائل، ماحول اور اہل خانہ کے ساتھ تعلقات عطارد کی وجہ سے اتراؤ چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ 1 مارچ تا 19 مارچ اور 10 نومبر تا 1 دسمبر عطارد کے وبال اور نحوست کے دن ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی عطارد کی رجت 18 جنوری، 21 اپریل تا 15 مئی اور 24 اگست تا 16 ستمبر، 13 دسمبر تا آخر سال تک گھریلو ماحول میں تناؤ اور اہل خانہ کے ساتھ اختلافات جنم لے سکتے ہیں۔ ان دنوں میں گھر یا رہائش کے لیے جائیداد خریدنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ ان دنوں رہائش کی تبدیلی یا نئی جگہ خریدنے کے حوالے سے گریز کیا جائے۔ 10 جولائی تا 27 اگست مریخ آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں قیام پذیر ہوگا۔ اس دوران میں لڑائی جھگڑوں اور صحت کے مسائل کو پیدا کر سکتا ہے۔ شراکتی استوارسی معاملات و شادی بیاہ، آپ کے شراکتی معاملات کا حاکم ستارہ مشتری اس سال 16 مئی تک آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر برج حمل میں رہے گا۔ اس وقت میں اویل مئی تک دوست احباب اور تعلق داروں کی مدد سے آپ استوارسی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جن کی شادی یا منگنی طے نہیں ہو سکی انہیں ان دنوں تک کوشش تیز کر دینی چاہیے۔ شراکتی معاملات مئی انشاءاللہ اچھے چلیں گے۔ اگر آپ نئی شراکت داری کرنا چاہتے ہیں تو مئی تک کر لیں، ورنہ اس کے بعد حالات سازگار نہ ہوں گے۔ استوارسی معاملات میں جو افراد تلخیوں یا لڑائیوں کا شکار ہے ان میں خفیہ ہاتھ یا دشمنوں کی وجہ سے علیحدگی یا طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ غیر شادی شدہ افراد ان دنوں اگر شادی کرے تو مناسب وقت کا انتخاب لازمی کریں، ورنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ 10ویں گھر میں زحل کی موجودگی کاروباری شراکت داروں کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ تعلقات عامہ، سفر، نزدیکی تعلقات، شروع سال کے ساتھ ہی جنوری اور فروری کے تعلقات کے حوالے سے کچھ بات کریں تو اچھا تصور نہیں ہوگا، تاہم 20 مارچ سے 20 اپریل تک شرف شمس تعلق داروں میں آپ کو عزت وقار میں اور تلخیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے نہایت اہم وقت ہوگا۔ ان دنوں میں دوست احباب اور سسرالی رشتوں میں آنا جانا لگا رہے گا۔ چھوٹے یا قریبی سفر پیش آئیں گے۔ بہن بھائیوں اور تعلقات عامہ میں آپ کو عزت وقار، کامیابیاں ملنے کی امید ہوگی۔ شمس کے گرہن کے طریقوں کو مد نظر رکھیں۔ اس سال 2 شمسی گرہن 5ویں اور 11ویں گھروں میں لگیں گے۔ ان دنوں آپ کو نہایت محتاط رہنا چاہیے۔ بہن بھائیوں کی جانب سے کوئی بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ وراثت، قرضے، شراکتی مالی معاملات، قرض لینے کے حوالے سے آپ کو اوائل سال سے ہی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سیارہ مریخ آغاز سال سے ہی رجت میں ہوگا اور 13 جنوری کو مستقیم ہو کر 20 مئی تک آپ کے چارٹ کے پہلے اور دوسرے گھروں میں رہتے ہوئے آپ کو قرضہ لینے کی نوبت آنے کے امکانات ظاہر کرتا ہے۔
16 मई तक मुश्तरी दोस्त अहबाब से तावन और कर्ज़ों के हसूल के लिए मावन साबित होगा, लेकिन इसके बाद मुश्तरी का 12वें घर दाखिला हुकूमती कर्ज़ों की अदायगी के हवाले से नहायत अहम होगा। बर वक्त अदायगी आपको कानूनी मसाइल से बचा सकती है या फिर अदालती कार्रवाइयों से भी वरासत के हसूल के लिए ये वक्त मावन साबित होगा। सारा ज़ुहल की रिजत 17 जून तक 4 नवंबर के दरमियान मसालती कोशिशें और वरासत और शराकत के हवाले से कामयाब न हो सकेंगी, जबकि मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर तक 31 दिसंबर कर्जा जात के हसूल और शराकती मामलात के साथ साथ हुकूमती टैक्सेस और कर्ज़ों के हवाले से नहायत नाजुक वक्त होगा, लिहाजा इस दौरान में मोहतात रहें। उम्मीदें, ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब। शुरू साल से ही 25 मार्च तक मरीख का क़याम बुर्ज चौसा में रहेगा और 13 जनवरी तक रिजत में रहेगा, जबकि 13 जनवरी से 1 मार्च तक दोस्त अहबाब आपसे मदद हासिल करेंगे। उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए जल्दबाजी और उजलत में फ़ैसला हरगिज़ ना करें, वरना नुकसान उठाएंगे। 25 मार्च तक 20 मई के दरमियान दोस्त अहबाब की वजह से माली नुकसानात हो सकते हैं। मुमकिन है कि मतवक्को मुनाफा या आमदनी में कमी वाक़या हो, जिसकी वजह से लगाई गई उम्मीदें पूरी ना हो सकेंगी। ताहम 20 मई के बाद बहन भाइयों और दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। कारोबारी या मुलाजमत पेशा दोनों किस्म के अफराद को कामयाबियाँ मिलेंगी। 27 अगस्त तक 12 अक्टूबर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले सरमायाकार मतवक्को मुनाफा हासिल न कर सकेंगे। बच्चों की जानब तवज्जो ज़्यादा रहेगी। इन दिनों सेहत सलामती का ख्याल रखें और बीमारी या सेहत की खराबियाँ आपके सामने आ सकती हैं। इमिग्रेशन, खुफिया मामलात व रूहानी अमूर। अच्छे रूहानी उस्ताद का मिलना इस साल मुमकिन हो सकेगा। नवे घर का मालिक ज़ुहल 10वें घर में इस साल 7 मार्च को दाखिल हो जाएगा। इस दौरान में बाकायदा रूहानी तालीम या मशावरत का आगाज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो सकेंगे। ज़ुहल 10वें घर में अच्छे उस्ताद मिलने की तवक्कुआत पूरी करेगा। ज़ुहल की रिजत 17 जून तक 4 नवंबर के दरमियान आपको रूहानी वज़ाइफ करने के हवाले से एहतियात करने का वक्त होगा। इसके साथ ही 16 मई से मुश्तरी आपके चार्ट के 12वें घर में आना इमिग्रेशन के मामलात के हवाले से नेक होगा। मुश्तरी बैरून मुल्क सफरात या सुकून के हवाले से इमिग्रेशन के कामों में पेश रफ्त लाएगा। मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर तक 31 दिसंबर के दिनों में इमिग्रेशन के कामों में इल्तवा आ सकता है। मुश्तरी 12वें घर में आपको खुफिया मामलात पर गिरफ्त मजबूत होने और खुफिया दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होने में मावन साबित होगा। मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर तक 31 दिसंबर के दरमियान खुफिया तल्लुकात रखने वाले अफराद मोहतात रहें। दुश्मनों की जानब से आपको परेशानियों का सामना हो सकता है। कमरी व शमसी ग्रहण 2024। 2 शमसी ग्रहण आपके चार्ट के 11वें और 5वें घर में लगेंगे, जो बच्चों की सेहत और सलामती के साथ स्टॉक मार्केट और अनामी स्कीमों के हवाले से दोस्त अहबाब के हवाले से नुकसानदेह हो सकते हैं। जबकि एक ग्रहण बुर्ज सौर और दूसरा बुर्ज अकरब में कमरी ग्रहण लगेगा, जो आपके ज़हरा व खुफिया दुश्मनों के साथ मुलाजमत पेशा अफराद के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। ग्रहण की वीडियो वक्त पर मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, इससे आपको आगाही मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर नमाज कसूफ और खसूफ की अदायगी के साथ ग्रहण के सदक़ात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं। सदक़ात, वज़ाइफ और वजवाहरात साल 2024। ज़मुर्द और मोती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सदक़ात में इस साल चावल, बाजरा हस्ब तौफीक परिंदों को डालें और या अल्लाह या करीम या गनियों का विर्द 140 मरतबा हर नमाज के बाद या कम से कम फजर की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। नमाज की किसी सूरत
بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے نماز ہر حالت میں، ہر صورت میں آپ کو ادا کرنی ہے اگر آپ نے زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو۔ یہ تھی برج چوسا 2024 ہاراسکوپ پریڈکشن۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ابھرے تو واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔